میرا کوئی فقیہی یا کوئی دوسرے قسم کا سوال نہیں ہے، صرف میرا پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے جو ایک کنفیوژن ہے مجھے۔ ویسے تو بڑی خوشی ہوئی آپ نے ایک اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ طبقہ بھی کچھ فقیہ اور درویش قسم کے لوگ ہیں، تو ادروائز عام لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ورسٹ پروفیشن ہے تو یہ لائرز کا ہی ہے۔ ایک امیج کی بات ہوتی ہے، بہرحال پروفیشن اچھا برا یا نہیں ہوتا ہے، اصل میں ہم ہی ہوتے ہیں جو اس پروفیشن کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے 10 سالوں سے یہاں پر لاہور میں ہوں، راجن پور سے میرا ویسے تعلق ہے۔ پریکٹس جب سے میں نے شروع کی ہے، بس ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جائز اور صحیح طریقے سے ہو وہی میں رہنمائی کر سکوں، اور جو آؤٹ آف دا وے جو پروفیشن کے اوپر ہیں وہ نہ کروں۔ اسی میں ایک بڑا سوشل قسم کا پرابلم ہے، وہ ہے کورٹ میرجز کا۔ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا ہے، میں نے کورٹ میرج کو ایک دلی طور پر برا سمجھتے ہوئے اوائڈ کیا ہے۔ حالانکہ پیسوں کی ضرورت بھی رہی ہے، لوگوں نے پیسے رکھے بھی ہیں، آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اوائڈ کر دوں اور اس کو انکار کر دوں، ورنہ آیا ہوا پیسہ مشکل ہی سے کرتا ہے۔ اب سوال صرف سر میرا یہ ہے، میں اس چیز کو پرسنلی برا سمجھتے ہوئے کبھی میں نے اس کو فالو نہیں کیا، اور میں ریفیوز کر دیتا ہوں اس کی سروسز پرووائڈ کرنے سے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کر دینا چاہیے، حالانکہ کورٹ میرج جو لوگ صاحب علم میں وہ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے ایک خطیب نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے، وہ سچے جھوٹے کچہری میں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز ہیں کہ جناب ہم سے فرضی ایڈریسز پر فرضی گواہان کی بنیاد پر نکاح پڑھا دیتے ہیں وہ۔ اس کے بعد لائر نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے جا کے ایک جھوٹا استغاثہ بنا کے اس میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ جی میرے پیرنٹس اور میرے جو ولی وارثان ہیں وہ تھریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ میں ولی وارثان مجھے تھریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ایکٹ جو مجھے اجازت ہے کرنے کی۔ تو ہمارے بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب بجائے اس کے کہ کپل ایک زنا میں مشغول رہے، آپ کو کورٹ میرج کروا دینی چاہیے تاکہ ایک بڑے میجر سین میں جانے کی بجائے ایک چھوٹے سین میں آ جائے۔ میں آج تک اس چیز کو نہیں کر سکا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سر اس چیز کو کر کے آئی کین کنٹریبیوٹ اینی گڈ ٹو دا سوسائٹی اور ٹو اوائڈ بائی ڈوئنگ دس تھنگ سر؟ اس میں رہنمائی پلیز سر۔ دیکھیے، جہاں تک تو پیشے کا تعلق ہے، میرے نزدیک وکالت کا پیشہ جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں نہ جھوٹ بولا جائے نہ جھوٹ بلوایا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے کوئی سچ بھی کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمارا اس وقت کا جو پورا معاشرہ ہے، اس کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی سچا آپ مقدمہ سچی بات کریں گے تو وہ نہیں بنے گا جب تک کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل نہ کریں۔ تو وہی آپ نے کہا ہے کہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ یہ ہے، وہ میرے خلاف ہے یہ، تو اس میں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ان کاموں میں تو پھر ملوث نہیں ہونا چاہیے، عام مقدمے میں نہیں ہونا چاہیے، کچھ آئیے کہ اس میں مقدمے میں شامل ہو جائے۔ البتہ جہاں تک اس کے اندر مسئلہ ہے وہ اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولی باپ ہے یا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ایک موقف ہے، اور ہمارے ہاں اہل حدیث اس کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، کچھ حنفی بھی ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، بغیر ولی کے بھی اجازت ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب بالغ ہے، عاقل ہے، تو وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود۔ لیکن یہ ہے فقہی اختلافات، میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں، میرا یہ موقف نہیں ہے کہ میں ان میں فیصلہ کروں کون سا صحیح ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اب فرض کیجئے کہ ایک عورت ہے اور اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا ہے، اس قدر بڑا ظلم اس پر ہو رہا ہے، وہ اگر جاتی ہے کہیں باہر جا کر کورٹ میرج کرتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو برا نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ اس پر تو اتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ شادی ہی نہیں کرے گی، وہ تو ساری عمر قرآن کی بیوی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وراثت کہیں تقسیم کرنی پڑ جائے، کوئی جو ہے ہمارا جو داماد بن کے ہماری زمین تقسیم نہ کروا لے، وہ نکاح ہو رہا۔ تو اب یہ عورت بیٹھی رہے ساری عمر اور شادی نہ کرے؟ تو اس حوالے سے اب نارمل حالات کے اندر جس طرح کا میری معلومات کی حد تک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ولی کی اجازت کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی میں پھر کوئی بحثیت مفتی کو رائے نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں نے مثلاً ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کا کیا حل ہے؟
ایک ایسی عورت اگر جو ہے وہ اپنے گھر سے جاتی ہے کہ نکل جاتی ہے، جا کے کہیں اپنی شادی کر لیتی ہے، تو کیا یہ چیز بری ہے؟ اللہ